بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کے سامنے صورت احزاب کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا، جس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، لیکن آدھی تفسیر رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ہم نے کل اس کو وہیں پہ ونڈ اپ کر دیا اور آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے ترجمہ رکھ دیتی ہوں، تاکہ جو کل کی بات ہے وہ ہمارے سامنے ریمائنڈر ہو جائے کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے اس پر کچھ عدت نہیں جسے تم کچھ فائدہ دو، اور اسے اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ کل ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ نکاح کے بعد کیا خلوت صحیحہ سے پہلے جب طلاق دے دیتے ہیں تو مہر کا کیا سسٹم ہے اور خلوت صحیحہ کیا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں پھر عمل زوجت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو اور تمہارے لیے اس پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، سو تم ان کو کچھ ان کے فائدے کی چیزیں دے دو اور حسن سلوک کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ فرماتے ہیں اس آیت میں جو عمل زوجت سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو، اس میں عمل زوجت سے مراد عام ہے یا حقیقتاً ہے یا حکمن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں خلوت میں جو خلوت صحیحہ کو حکمت عمل زوجت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دیا ہے۔ اس عمل میں کوئی شرعی اور طبعی معنی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر خاوند نے یہ عمل نہیں کیا یا اس کو عورت کی طرف عورت نے تو اس کو اپنے اس عمل کے لیے اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن اگر شوہر نے کسی وجہ سے اس پر کوئی عمل اس کے ساتھ نہیں کیا ہے، کسی سے حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، تو بیوی کی اس میں کوئی تقصیر نہیں ہوگی۔ یعنی بیوی کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ بیوی نے شوہر کو اپنے ذات کے لیے پیش نہیں کیا، بیوی پر کچھ نہیں ہوگا، یہ شوہر کا ہی عمل ہوگا، چاہے وہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کرے یا نہ کرے، عمل زوجیت کرے یا نہ کرے، یہ اور خاوند کا عمل ہوگا۔ جب اس نے بیوی نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کر دیا ہے تو اس پر کیا ہوگا؟ اس صورت میں بیوی پر مکمل حق مہر لینا جائز ہوگا، شوہر پر ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل حق مہر دے، بیوی اس کی مستحق ہے، چاہے وہ عمل زوجت اس کے ساتھ کرے یا نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی فرمان ہے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خلوت صحیحہ کی اس صورت میں مہر جو ہے وہ شوہر پر ثابت ہے، وہ حقدار ہوگا کہ بیوی کو اس کا مہر عطا کرے۔ جیسے کہ رخصتی ہو جاتی ہے، رخصتی جب ہو جاتی ہے، پہلے نکاح ہو جاتا ہے، کچھ دیر بریک آ جاتی ہے، اس کے بعد جب رخصتی ہو جاتی ہے تو رخصتی کے بعد چاہے میاں بیوی آپس میں جو اس ریلیشن کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، عمل زوجت کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، مہر شوہر کو دینا پڑے گا، کیونکہ اب بیوی نے اس کو اپنے سامنے شوہر کے سامنے بیوی بن کے پیش جو کر دیا ہے، اب ان کی اپنی مرضی ہے وہ کس طریقے سے رہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کا حقدار ہوگا شوہر اس کو دینے کا۔ اس آیت میں عدت کی نفی خلوت صحیحہ اور جماع دونوں سے متعلق ہے، اور ان کو ان کے فائدے کی کچھ چیزیں دینا اس صورت میں ہے کہ جب ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اور اب ان کے فائدے کی کچھ چیزیں دینا واجب ہے۔ اگر ان کا مہر مقرر کیا گیا تو ان کو نصف مہر دینا واجب ہے اور ان کے فائدے کی کچھ چیزیں دینا مستحب ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر
232 سے 237 تک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ترجمہ سنیے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی ان کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ کی ہو، تم نے ان کے ساتھ عمل زوجیت کیا ہو، نہ ہی تم نے ان کے ساتھ عمل زوجیت کیا ہو، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم انہیں استعمال کے لیے کچھ چیزیں دے دو کہ وہ خوشحالی پر ان کے موافق ہو، تنگ دست پر اس کے لائق دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ اگر تم نے عورت کو ہاتھ لگانے یعنی خلوت صحیحہ اور عمل زوجیت سے پہلے انہیں طلاق دے دی تو اس وقت کنڈیشن کیا ہوگی کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تمہارے لیے ہے کہ نصف مہر ادا کرو، یہ تم پر واجب ہے۔ البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا ان کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے جو کچھ زیادہ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ جب نکاح ہوتا ہے رخصتی نہیں ہوتی، اس سے پہلے جب انسان کو ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ڈیورس دے دیں، تو اس صورت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں رخصتی سے پہلے اگر طلاق دینا چاہیں تو نصف مہر جو ہے وہ بیوی کو دینا ہوگا۔ کیونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو مہر جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ اتنا مہر جو ہے وہ دیں گے۔ سم ٹائم مہر اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، سم ٹائم مہر اس کنڈیشن میں شادی کے وقت ادا کیا جاتا ہے، جب رخصتی ہوتی ہے اس وقت ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ادا کر دیا ہے یا ادا نہیں کیا، طلاق کے وقت بیوی پر آدھا مہر جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اگر دے دیا ہے تو پھر کیا ہے، بیوی چاہے تو آدھا واپس بھی کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص سے متعلق ہے جو کسی بیوی سے نکاح کرے پھر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دے، پس جب اس عورت کو ایک طلاق دے گا تو اس سے بائنا ہو جائے گی اور اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اور جب اس سے نکاح کرنا چاہے، جیسے کہ پھر وہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہے، یعنی کہ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرُّوهُنَّ، اگر اس سے اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا گیا تو اس کو صرف نصف مہر ملے گا، اور اگر اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا تو وہ اپنی وسعت کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں دے دے، اور یہی صراحً جمیل کا معنی ہے کہ اگر مہر نہیں مقرر کیا گیا تو بیوی کو طلاق دینے سے پہلے بے شک رخصتی نہیں ہوئی یا شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارا تو اس کو اتنی ضرورت کی چیزیں دے دے کہ اس کی تنگ دستی میں اس کے کام آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کر لیا ہے اس کے بعد سوچا کہ نہیں اس کے ساتھ میں آگے میں زندگی میں نہیں چل سکتا تو کچھ بھی دیے بغیر اس کو طلاق دے دے، ایسا نہیں ہے۔ طلاق کے وقت کچھ نہ کچھ اس کو دینا ضروری ہے، اگر مہر مقرر کیا ہے تو نصف مہر عطا کر دے، اگر نہیں مقرر کیا تو کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیزیں اس کو دے دے تاکہ اس کی جو تنگ دستی کے وقت میں اس کے کام آئے۔ آگے دیکھیے خلوت صحیحہ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ اس آیت میں بیوی کو ہاتھ نہ لگانے کا ذکر ہے۔ فقہائے انحاف یعنی امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی فقہاء ان کے نزدیک خلوت صحیحہ بیوی کو ہاتھ لگانے عمل زوجیت کے قائم مقام ہے، اور خلوت صحیحہ کی تعریف یہ ہے کہ خاوند کی بیوی کے ساتھ خلوت میں عمل زوجیت سے کوئی شرعی معنی نہ ہو، یعنی کہ دونوں میں سے کسی نے احرام باندھا ہو یا کسی نے روزہ رکھا ہو یا بیوی کی کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ شوہر اس کے پاس نہیں جا سکتا، یا کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کی وجہ سے بیوی اور شوہر جو ہے وہ اس عمل سے حیا کرتا ہو، اس طریقے سے جو خلوت صحیحہ ہے وہ ہو چکی ہے، پھر خاوند پر ہے کہ اس عمل سے پہلے بیوی کو طلاق دے دے تو بھی خاوند پر مکمل مہر واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہسبینڈ وائف شادی کے فوراً بعد عمرے کے لیے چل جاتے ہیں، تیسرے دن ولیمے کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، تیسرے دن چلے گئے، دوسرے دن چلے گئے، ان کے درمیان عمل زوجیت کوئی ابھی نہیں ہوا تو آ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ اب بیوی نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا شوہر کے سامنے، خواہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
تو بھی خاوند پر ہے کہ بیوی کو مکمل حق مہر دے گا، وہ اس پر واجب ہوگا۔ یہ بیوی کو احتیاطاً عدت بھی واجب ہوگی، بیوی عدت بھی پوری کرے گی، لیکن رخصتی سے پہلے اگر نکاح ٹوٹ جائے یا طلاق دے دے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر اس وقت عدت نہیں ہوگی۔ اس طرح ملبت نہ ہوئی ہو، نہ خاوند نے اسے عمل زوجیت کیا ہو، تو اس ملبت نہ ہوئی ہو اور عمل زوجیت نہ ہوا ہو، پھر نصف مہر ہوگا اور عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی۔ یہ دو کنڈیشنز ہیں، اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سمجھ لیجئے کہ اگر نکاح کے بعد میاں بیوی اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو بے شک انہوں نے عمل زوجیت کیا ہو یا نہ کیا ہو، شوہر پر ہوگا کہ بیوی کو مکمل مہر دے، اس پر واجب ہے، اور اس کے بعد عدت بیوی کرے گی، جو طلاق کی عدت ہوتی ہے وہ پوری کرے گی۔ لیکن اگر نکاح کے بعد جو رخصتی نہیں ہوئی، بیوی نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش نہیں کیا، یعنی کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس صورت میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو آدھا حق مہر دے گا، طلاق کے بعد آدھا حق مہر دے گا، اور بیوی پر جو ہے عدت واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دو کنڈیشنز ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ فقہائے انحاف کے نزدیک مطلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل نہیں کیا گیا، نہ اس پر اس کا مہر مقرر کیا گیا، تو اس کو متاع دینا واجب ہے، اور یہ ہوا وہ قمیص ہو، دوپٹہ ہو یا تہبند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت کی چیزیں انہیں عطا کرو، جیسے کہ لباس ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے۔ کیونکہ لباس ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ضرورت اس کا نام ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، اور لباس کے بغیر کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ دوسری کنڈیشن قسم یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ حکماً یا حقیقتاً یہ عمل نہیں کیا گیا تو اس پر مہر مقرر کیا گیا، اس کو نصف مہر دینا یعنی آدھا مہر دینا واجب ہے، اور اس کو متاع دینا مستحب ہے، یعنی آدھا مہر اس کو دے دیا ہے تو اس وقت اس کو وہ مال اور متاع دینا مستحب ہے، دے دے گا تو اچھی بات ہے، نہ دے گا تو گناہ نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ جس عورت کے ساتھ حکماً اور حقیقتاً یہ عمل کیا ہو، تو اس کو آدھا مہر اور اس کا مہر بھی مقرر کر دیا گیا تھا، تو اس کو اب پورا مہر دے گا۔ تیسری بات تو یہ ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل کیا گیا اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اس کو مہر مثل دینا واجب ہوگا، اور اس کو بھی متاع دینا یعنی ضرورت کی چیزیں دینا مستحب ہے، کہ حکماً بھی اور عملاً بھی اس نے جو یہ عمل زوجیت کیا، خلوت صحیحہ کیا، تو مہر مقرر نہیں کیا، تو جب طلاق دینے کا ارادہ کیا یا طلاق دے دی تو اس کو ہوگا کہ مہر تو مقرر نہیں کیا، اب کیا کریں، تو اس کو مہر مثلی دینا واجب ہوگا۔ اس کنڈیشن میں بھی اگر وہ اس کو ضرورت کی چیزیں دے شوہر بیوی کو یا نہ دے، مستحب ہے، یعنی کہ دے دے گا تو ثواب ہے، نہ دے گا تو گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ سرحو سراحن جمیلن، سرحن سراحن جمیلن۔ اس کا معنی ہے کہ جب ان عورتوں پر عدت جو ہے وہ واجب نہیں ہے جو ان کو بغیر طعن اور تشنیع کے چھوڑ دو اور جانے دو۔ اصل میں تصریح کا معنی ہے اونٹوں کے پھلدار درختوں پر چڑھنے کے لیے چھوڑ دینا، جیسے کہ کسی اونٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود جائیں اور اپنے ضرورت کی چیزوں کو جیسے کہ پھل وغیرہ یا جو بھی وہ کھانا چاہتے ہیں ان کو چڑھنے کے لیے جب چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لفظ کو متعلقاً چڑھنے کے لیے چھوڑنے میں استعمال کیا گیا ہے، استعمال کیا جانے لگا، پھر اس کا اطلاق متعلقاً نکالنے اور چھوڑنے پر کیا جانے لگا۔ سراحن جمیل کا یہ معنی ہے کہ خاوند جو ہے وہ شوہر کو جو کچھ دے چکا ہے اس کو اس سے واپس نہ مانگے۔ جبائی نے کہا ہے کہ اس سے مراد سنت کے مطابق طلاق دینا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے،
کیونکہ یہ پہلے دی ہوئی طلاق کے مترتب ہے اور اس سے نئی طلاق دینا مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہ بہت نازک مسئلے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آگے دیکھیے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفہوم الحافظہ۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها صالحة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال قرار دیا ہے جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں، اور آپ کی ان کنیزوں کو جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور وہ مومنہ عورتیں بھی جنس نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں، یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، عام مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے۔ آپ کے لیے یہ خصوصی حکم اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 کی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچوں والی ہونے کا عذر پیش کیا، آپ نے میرے عذر کو قبول فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال قرار دیا ہے جس کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں، آپ کی ان کنیزوں کو جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہے، آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھپھی کی بیٹیاں، ماموں کی، خالاؤں کی بیٹیاں، سب آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی وہ بھی آپ کے لیے حلال، اور مومنہ عورتیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا، یعنی کہ تحفہ کر دیا، پیش کر دیا، اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے کہا، سو میں آپ کے لیے حلال نہ تھی کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی، میں جو تھی وہ تلقن میں سے تھی، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے اہل مکہ سے فرمایا تم تلقن ہو، یعنی تم آزاد ہو۔ یہ سنن ترمذی کی بھی روایت ہے، مسترد کی بھی ہے، اور سنن کی کبریٰ کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ کی ازواج کا مہر 500 درم تھا، یعنی 131.25 تولہ چاندی، ماں سوا ام حبیبہ کے کہ ان کا مہر نجاشی نے 400 دینار رکھا تھا، ماں سوا حضرت صفیہ بنت حیی نے کہ ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا تھا کیونکہ وہ غزوہ خیبر میں قید ہو کر آئی تھی۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، ان کے آزاد کرنے کو ان کا مہر قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت جویریہ بنت حارث تھی جو بنو مستلق کے قیدیوں میں سے تھی، آپ نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو ان کا بدلے کتابت ادا کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کی ان کنیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فرمائی تھی۔ حضرت صفیہ، حضرت جویریہ آپ کی ملک میں آئی تھی، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ اور حضرت ریحانہ بنت شموم نصریہ اور حضرت ماریہ قبطیہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھی، یہ آپ کی کنیزیں تھیں۔ نصارہ کے ہاں چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہ تھا، نصارہ کے ہاں۔
جائز نہیں تھا، یہ تفریق تھی، اور یہود کے ہاں بھائی کی بیٹی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز تھا، یہ افراد تھا۔ اسلام نے افراد اور تفریق کو ترک کر کے مستوس حکم دیا، بھانجی اور بھتیجی سے نکاح کو حرام قرار دیا، چچا کی بیٹی، پھپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ جیسے کہ اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ بات یہاں پہ تھوڑی سمجھنے والی ہے، جب عیسائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو کرسچن ہیں، ان کے نزدیک اپنے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی، خالہ، ماموں کی، یہ آپ کو پتہ ہے کزن ہوتے ہیں، ان کو کزن کہا جاتا ہے، خالہ، ماموں، چچا، پھپھو کی جو بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں وہ آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ اب کزن میرج کو جو ہے حلال نہیں جانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ان کے نکاح میں حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کے نزدیک، کرسچنز کے نزدیک۔ اور جو یہودی تھے ان کے نزدیک کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے کا کیا چلتا آ رہا تھا کہ جو بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی یعنی بھانجی اور بھتیجی، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پہ جب احکامات شریعہ جب نازل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کزن میرج ہے، یعنی خالہ، ماموں، چاچو، پھپھو، ان سب کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو گیا، کزن میرج جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہے۔ اور جو بھانجیاں ہیں یعنی بہن کی بیٹیاں یا بھتیجیاں ہیں بھائی کی بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہو گیا، کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جیسے کہ کوئی بھی کوئی بھی ماموں اپنی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی بھی چاچو اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنہ عورتیں بھی جنہوں نے اپنا نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو یہ حکم صرف اور صرف نبی کے لیے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس بات کو واضحتاً قرآن پاک میں اس آیت میں ارشاد فرما دیا گیا ہے، کیونکہ اب کوئی بھی اس آیت کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی عورت کسی بھی آدمی کو اپنا آپ پیش کر دے کہ میں اپنا نفس تمہیں ہدیہ کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف نبی کے لیے خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی عام مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت انس نے ان سے اپنی بیٹی سے حضرت انس نے فرمایا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا اور وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ حضرت انس کی بیٹی نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اس کو کس قدر اس کو شرم نہیں آتی، کہ اس میں حیا نہیں ہے، وہ کیسی بری عورت ہے، وہ کیسی بری عورت تھی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت انس نے کہا کہ وہ تم سے بہتر تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رغبت کی اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس عورت پر غیرت آتی ہے، یعنی وہ بری لگتی ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی پر پیش کر سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ احزاب کی آیت نمبر 51 کو نازل کیا، تجزی من تشاء منہن وتسوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ترجمہ کیا ہے؟ ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا ہے ان میں سے جس کو چاہیں پھر طلب کر لیں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 جو بھی ہم پڑھیں گے۔ تب میں نے یہ کہا کہ میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش بہت جلدی پوری کرتا ہے۔ یہ دونوں جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بخاری شریف کی بھی ہے، ترمذی شریف کی بھی ہے، مسلم شریف کی بھی ہے، سنن نسائی کی بھی ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے، مسند احمد کی بھی ہے۔
کہ کوئی عورت نے جب اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہباتن پیش کیا تو حضرت عائشہ کو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو لگا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے ایسے پیش کر رہی ہے. تو اگر یہ بات ہم لوگ بھی نارمل سنیں تو ہمیں تھوڑی سی دل کو کھٹکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے یہ آیت کو واضح رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی عورت ایسا سوچتی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. حضرت انس نے کیا فرمایا کہ وہ عورت اور اپنی بیٹی کو کیا فرمایا وہ عورت تم سے بہتر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو رغبت دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دی اور خود کو ان کے لیے پیش کیا. حضرت عائشہ کو بھی تھوڑی سی لگی. پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا. حضرت انس ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا وہ حضرت میمونہ بنت حارثہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت زینب بنت حزیمہ اور انصاریہ ہیں اور وہی ام مساکین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فوت ہو گئی تھی. کافی عورتوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تھا. یہ پیشکش صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز قرار دی گئی ہے. اس بات کا بار بار ذکر ہے کہ یہ پیشکش صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے نبی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. عام امت کے لیے اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہے. جن عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ان میں ایک خاتون بنو بکر کی تھی. یہ وہی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیا تھا. ایک خاتون بنو جون کی تھی. یہ وہی ہے جنہوں نے آپ سے پناہ طلب کی تھی اور وہ قیدی عورتوں میں سے تھی. ایک حضرت صفیہ حضرت زید اور دوسری حضرت جویریہ. ان کے برخلاف دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں ایسی کوئی خاتون نہیں تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ دوسرا قول ہے. اس کو امام ابی خاتم نے اکرمہ ابن عباس نے روایت کیا ہے. حضرت ابن جریر نے حضرت یونس نے سے روایت ہے کہ جن خواتین نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا تھا ان میں سے کسی کو قبول نہیں فرمایا گیا اور آپ کے لیے یہ مباح تھا اور آپ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا نمبر 50 سورۃ احزاب کی ان اراد النبی ان یستنکحھا اگر نبی ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو پسند کر لیں. تو جنہوں نے پیش کیا وہ امام ابو حنیفہ اس سے روایت لیتے ہیں حدیث پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے پیش کیا وہ صرف نبی کے لیے خاص تھا اوروں کے لیے خاص نہیں تھا. اس کے بعد فرمایا یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں. اکرمہ نے کہا جو عورت اپنا آپ کے علاوہ کسی اور کو ہبہ کرے تو وہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے. وہ اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا مہر مقرر نہ کر دے. اسی طرح مجاہد شامی وغیرہ نے کہا کہ یعنی اگر کوئی عورت اپنا نفس کسی شخص کو ہبہ کر دے تو وہ شخص جب بھی اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے گا اس پہ مہر مثل واجب ہوگا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بنت واسی کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا. اس نے کسی شخص کو اپنا نفس پیش کر دیا تو اس کا خاوند فوت ہو گیا. جب اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اس کے خاوند نے ترکہ سے کچھ مہر مثل واجب ہوگا اور موت اور عمل زوجیت دونوں اس کے مثل کے اثبات اور اس کی تاکید کے برابر ہیں. ہاں اگر کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس ہبہ کر دے تو اس پر کسی صورت میں بھی مہر ادا کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بغیر عقد نکاح اور بغیر گواہوں بغیر ولی بغیر مہر کے ذکر کے کسی خاتون سے اپنی زوجہ قرار دیں گے اور قرار دے سکتے تھے اور اس کو زوجیت سے مشرف فرمائے جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے قصے میں وارد ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے اور بغیر ولی کے بغیر نکاح کے محض کسی عورت کے ہبہ کرنے سے وہ کسی کی بیوی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے. یہ آیت نمبر 50 کی آیت ہے. فرماتے ہیں حضرت ابی بن قعب مجاہد حسن بصرہ قتادہ امام جریر نے اس کی تفسیر میں کہا ہے یعنی ہم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ 4 آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے
اور ان پر مہر کو لازم قرار دیا ہے۔ عقد نکاح میں وہ مسلمان گواہوں کو لازم کیا گیا ہے۔ خود بالغہ یا اس کے ولی یا اس کی جو ہے رضامندی کو نکاح کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ باندیوں سے حصول لذت سے میں ان کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور نہ ان پر مہر کی شرط ہے، نہ خود باندیاں کی، نہ ولی کی رضامندی کی شرط ہے۔ سمجھ آئی کہ آج کے اب جو ہمارا جو وقت چل رہا ہے، عام مسلمانوں کے لیے صرف 4 شادیاں کرنا جائز ہے، اس صورت میں جب وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہو، بالغہ ہو، اور کیا ہو کہ اس کا مہر لازم ہو، مسلمان ہو، 2 گواہ ہو وہ بھی مسلمان ہو، اور ولی کی اور بالغہ کی رضامندی یہ نکاح میں شرط ہے۔ ٹھیک، لیکن اب تو باندیوں کا دور نہیں ہے، لیکن جب باندیوں کا دور تھا، جب وہ وقت تھا، تو حصول لذت کے لیے صرف ان کی کوئی بھی تعداد مقرر نہیں تھی۔ کتنی بھی آپ جو اس دور میں کتنی بھی باندیاں جو تھیں وہ ان کو ایسے ہی رکھ لیتے، جیسے بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ بھی رہ لیا کرتے تھے، اس میں مہر کی کوئی شرط نہیں تھی، نہ باندی کی رضامندی کی ضرورت تھی اور نہ ہی ولی کی رضامندی کی ضرورت تھی۔ لیکن اب آزاد عورت سے نکاح کرنے کے لیے ولی کی رضامندی کی بھی ضرورت ہے، اور بالغہ کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کی رضامندی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ زبردستی نکاح کر لیتے ہیں، یہ جو دھمکیاں دے دے کے نکاح کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض احکام شریعہ خصوصیت سے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں، بعض چیزیں صرف آپ پر فرض ہیں، بعض چیزیں صرف آپ پر حرام ہیں، اور بعض چیزیں صرف آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں، اور امت کے دوسرے افراد ان میں آپ کے شریک نہیں ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، امت کے لیے نہیں ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امت کو سکھانے کے لیے کروائے گئے ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے لیکن امت کو دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک تہجد کی نماز صرف آپ پر فرض تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور تاحیات آپ پر تہجد جو ہے وہ فرض صحیح، اور صحیح یہ ہے کہ پہلے آپ پر تہجد فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے قرآن مجید کی آیت جو ہے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہاں اس آیت سے منسوخ ہو گئی کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے نفل ہے، اور اب ہم عام مسلمانوں کے لیے نفل جو ہے وہ تہجد کی نماز نفل ہے۔ آگے دیکھیے، جو مسلمان فقیر ہو یا قرض دار ہو، قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو وسعت اور خوشحالی آنے کے بعد اس کا قرض ادا کرنا اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کرنا آپ پر فرض تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر شرعی امور میں آپ جو ہے وہ صحابہ کی رائے سے مشورہ کرنا آپ پر فرض تھا۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ دنیاوی امور میں ان سے مشورہ کیجئے، کہ کوئی بھی جب شرعی امور کی شرط اس سے لگائی گئی کہ جو شریعت میں جو حکم آ جاتا ہے پھر اس پر مشورہ نہیں چلتا۔ شریعت میں نقل چلتی ہے، نقل یعنی کہ جیسا کہہ دیا بس ویسا ہی ہوگا، عقل نہیں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو عقل ناقصہ ہے وہ شریعت کی بات کو نہیں لیتی، نہیں، ہم پھر اس میں سے ڈھونڈنا شروع کرتے، نہیں بھئی یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، شریعت کیسے ہو سکتی ہے یہ وہ۔ تو شریعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم آ گیا ہے، جو فرما دیا گیا ہے، بس وہ ایز اٹ از ہے، اس کو ویسے ہی کرنا ہے، اسے کہتے ہیں نقل۔ شریعت میں نقل چلتی ہے لیکن عقل نہیں چلتی کہ عقل مانے تو کام کریں گے، نہیں مانے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرعی امور جب شریعت میں آ گئی یہ بات کرنی ہے تو کرنی ہے، اس لیے اس میں مشورہ نہیں چلتا۔ ہاں، جو دنیاوی باقی کے معاملات ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے غیر شرعی امور، باقی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیتے تھے اور یہ آپ پر فرض تھا۔ بیسیکلی یہ چیزیں امت کو سکھانے کے لیے تھی کہ مشورہ کس قدر ضروری چیز ہے۔ اور ہم نے جب پڑھا سورۃ بقرہ میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پوری جو
دنیا ہے، امت ہے، اس کو سکھانے کے لیے کہ مشورہ سنت عمل ہے، اس میں خیر ہوتی ہے. اس وجہ سے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی دنیاوی کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے پھر چلو. جو لوگ کرتے ہیں نا اپنی مرضی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی، ہمیں بڑی عقل ہے، ہم بڑے کامیاب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی پھر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں اور اس سنت سے محروم رہ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے. جو انہوں نے مشورہ کیا فرشتوں کے ساتھ، جب انہوں نے پوری دنیا کو بنانا تھا، فرشتوں کو کیا کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اشرف المخلوقات کو بناؤں، انسانوں کو بناؤں، تو فرشتوں نے آگے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی جنگ کرنی ہوتی، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے. مشورے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب کی رائے لو. اب آپ کو جس کی رائے پسند آ رہی ہے آپ اس کی رائے کو پر عمل کرو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشورہ دے تو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ بھئی میں نے مشورہ دیا ہے تو اس کو میری بات ماننی پڑے گی. مشورہ کا مطلب ہوتا ہے رائے لینا. رائے لو آپ سب کی، لیکن مرضی بے شک اپنی کر لو، نو ایشو. ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مشورہ دیتے تھے تو کبھی کبھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے پہ عمل نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی سے بھی کام کر لیتے تھے، تو اس پر ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مشورے میں اختیار ہوتا ہے. آپ دوسرے کی رائے لو یا نہ لو. اب جو ہمارا یہ جاہلیت کا دور ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کو مشورہ دے، کوئی دے رہا ہے اور سامنے والا اس کا مشورہ سن تو رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو مشورہ دینے والا ناراض ہو جائے گا، اس طرح تو ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں، نیکسٹ ٹائم اس کو مشورہ ہی نہیں دینا. ایسا نہیں ہے. مشورہ لینے والے پر اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگلے کا مشورہ لے یا نہ لے، لیکن ضروری بات یہ ہے، سنت عمل یہ ہے، خیر کا عمل یہ ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے. یہ خیر کا عمل ہے. اور ایک اور بات، مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے. اب ہمیں کوئی معزز کام کرنا ہے اور ہم مشورہ لے رہے ہیں جاہلوں سے، ایسا نہیں. مشورہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جیسے کہ کسی بھی معاملے میں آپ نے کوئی مدرسہ بنانا ہے فار ایگزامپل. اب آپ کن سے مشورہ لیں گے؟ جو لوگ مدرسہ بنانے والے ہیں، آلریڈی مدرسے کو چلا رہے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں گے جو اس کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس لیول میں تھوڑے آگے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑے آگے ہیں، ان سے مشورہ لیں گے آپ. اب یہ نہیں ہے آپ مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکول والوں سے مشورہ لے رہے ہیں کہ جنہوں نے اسکول بنایا ہے، یا ان سے لے رہے ہیں جو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، یا ان سے لے رہے ہیں جن کو اس کی الف بے بھی نہیں آتی. تو ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے. مشورہ ان سے لینا چاہیے جو اس کام میں آپ سے سبقت لے گئے ہوں یا آپ سے اگلا درجہ پاتے ہوں، آپ اس کام میں آپ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، آپ اس معاملے میں آپ سے زیادہ معزز ہوں، معتبر ہوں، سیریس لوگ ہوں، واقعی کامیابی کی طرف جانے والے لوگ ہوں. ان لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے جو کوئی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں. ان لوگوں سے ہرگز مشورہ نہیں لینا چاہیے کہ جن کو اس معاملے کی جس میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان سے مشورہ لے رہے ہو، تو اس کو مشورہ نہیں کہتے، بلکہ آپ کا بھی جو مائنڈ ہے وہ ڈگمگانے لگ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کام کریں یا نہ کریں، اور پھر آپ دو کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور بجائے عمل کو کرنے کے آپ پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیے، اپنی ازواج کو اپنے پاس رکھنا یا نہ رہنے یا نہ رہنے اور دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا اختیار دینا آپ پر فرض تھا. تمام قرآن مجید کا پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیا مفہوم ہے؟ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. اگر آپ ایسا نہیں کیا تو آپ نے کار رسالت کو ادا نہیں کیا. چھٹی چیز کیا ہے کہ قرآن مجید پر جو احکام شریعہ بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھانا، قولن بھی عملن بھی بیان کرنا آپ پر فرض. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ ساتویں حوصلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی غلط بات یا نامناسب بات کہے یا کوئی غلط یا نامناسب کام کرے تو اس کی اصلاح کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غلط کام کرنے یا غلط بات کہنے سے نہیں اصلاح کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ امت کے لیے وہ غلط کام یا غلط بات کہنا جائز قرار دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھیں گے۔ آٹھویں چیز علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ چاشت اور وتر کی نمازیں مسواک کرنا، قربانی وغیرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا جبکہ امت پر فرض نہیں ہے۔ نویں چیز یہ ہے، اگر آپ کا ساتھ کوئی بھی نہ دے پھر بھی اللہ کی راہ میں قتال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 84 میں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ کے سوا کوئی اس حکم کا مکلف نہیں ہے، یعنی کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ بھی ہوں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور اس کا کوئی شخص اس چیز کا سوال کرے تو اس کو دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 10 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کسی سائل کو مت جھڑکیں۔ یہاں سے ہمیں امت کو ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس بھی اللہ کے نام کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو وہ چیز ضرور عطا کریں، خواہ وہ سائل ہم سے سوال کرنے والا ہم سے وہ چیز کو 10 دفعہ مانگے، 20 مرتبہ مانگے، اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ یہ چیز دے دو تو لازم ہے خواہ آپ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ سم ٹائم ہم کسی کو کوئی چیز دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ اس کا مستحق نہیں ہے اور ہم اس کو عطا دے دیں گے جو کہ اس کا مستحق ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو ضروری ہے کہ ہوا وہ مستحق ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس کو وہ چیز ضرور دیں اگرچہ ہم اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے 11ویں حسرت کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اس کو بیان کیا کرو۔ یہ تھی 11 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی، جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، امت کے لیے نہیں تھی۔ اب اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کی گئی ہیں لیکن امت پر حرام نہیں کی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو، اس کو پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ایک اور روایت میں ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جو ہے وہ صدقہ حرام تھا۔ یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی، سنن کبریہ نسائی کی بھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ نفلی صدقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے، البتہ آپ کی آل کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے۔ تیسری جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے وہ یہ ہے کہ تکیہ لگا کر کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکیے سے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی بھی، سنن ترمذی کی بھی، ابن ماجہ کی بھی، مسند احمد کی بھی، سنن داری کی بھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کچا لہسن، کچی پیاز یا بدبودار سبزیوں کا کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کچا لہسن یا کچی پیاز کھائی ہو وہ ہماری مساجد سے دور رہے، اور اپنے گھر بیٹھے اپنے آپ کے پاس سبزیاں لائی گئی، آپ نے ان کی سبزیوں کی اسمیل کو محسوس کیا، آپ سے پوچھا گیا یہ کون سی سبزیاں ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون سی سبزیاں ہیں، آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کیا تم اپنے اصحاب کو کھلاؤ۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے، کہ ان کے کھانے کو ناپسند کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ کیونکہ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کھانا پسند نہیں کرتے تھے جیسے کہ جن کی کھانے سے منہ میں سے اس کی کوئی اسمیل آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی چیز کھائی گئی ہے یا وہ والی چیز کھائی گئی ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے، اور ان ساری تبھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی بھی، سنن ترمذی کی بھی، سنن نسائی کی بھی، حبان صحیح ابن حبان کی بھی، مسند احمد کی بھی۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کے باطن کے خلاف ظاہر کرنا حرام ہے، یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بھی چیز ہوتی، یا ان کے باطن میں کوئی اور کیفیت ہوتی لیکن اس کو ظاہر کرنا، اس کے خلاف ظاہر کرنا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ پر ازواج کو بدلنا حرام، ساتویں کے آزاد مکاتبہ سے نکاح کرنا پر حرام، آٹھویں باندی سے نکاح کرنا پر حرام، نویں آپ پر پڑھنا لکھنا حرام، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ دسویں چیز یہ ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کی طرف نظر پھیلا کر دیکھنا آپ پر حرام تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان چیزوں کی طرف آنکھیں پھیلا کر نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو دی ہے، یہ محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جیسے کہ مال و دولت، دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی آسائش، ہر قسم کی وہ چیز جس کو دیکھ کے ہم عام انسان بھی رشک کرتے ہیں، کبھی کبھی حسد بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، تو کن وجوہات کی وجہ سے؟ دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے۔ یہ دنیاوی نعمتیں ہیں اور زیادہ تر یہ چیزیں کفار میں پائی جاتی ہیں، اور آج بھی کافر لوگ جیسے انگریز ہو گئے یا اس طرح، یہ لوگ بہت زیادہ امیر اور دولت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس حسن بھی زیادہ ہے، پیسہ بھی زیادہ ہے، آسائشیں بھی زیادہ ہیں، ٹیکنالوجیاں بھی زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو کفار کو نعمتیں دی جاتی تھی، دنیا کی نعمتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نظر بھر کے دیکھنا جو تھا وہ جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ تو یہاں پہ امت کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جب دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں، دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں اس کو بالکل نظر بھر کے نہ دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ ساتھ ہی دل میں خیال آنے لگ جائے کہ اللہ نے اس کو فلانی نعمت دی، فلانی دی، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، تو ساتھ دل میں خیال فوراً نہ لے کے آئیں، بلکہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دنیاوی بنائی ہیں، قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے یہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ فانی ہیں، جو آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ آج ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو نعمتیں یہی رہ جائیں گی، ساتھ جانے والی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر رشک کرنا ہے یا حسد کرنا ہے تو کس چیز میں کیا جائے؟ اعمال میں کیا جائے، کیونکہ اعمال میں کیا گیا حسد بھی اچھا ہے۔ وہ حسد یہ ہے کہ ہم دوسرے سے آگے نکلیں، یہ نہیں ہے کہ دوسرا اچھے مقام پر یا دوسرا نیک اعمال میں سبقت کیوں لے گیا، ہم کیوں نہیں لے گئے، یہ غلط چیز ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر وہ لے کے جا سکتا ہے تو ہم اس سے زیادہ اعمال کریں۔ یہ چیزیں اچھی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے والی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال فرما دی تھی لیکن امت پر حلال نہیں ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ حلال تھا۔ دوسری چیز وصال کے روزے، تیسری کہ 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا، چوتھی چیز جو عورت اپنا نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرے اس کو بغیر مہر ادا کیے اس سے نکاح کر لینا، پانچویں چیز یہ ہے کہ بغیر گواہوں اور مہر کے اور بغیر عقد کے نکاح کرنا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا وہ بغیر گواہوں کے ہوا تھا، بغیر مہر کے ہوا تھا، بغیر عقد کے نکاح ہوا تھا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ازواج کے درمیان باری کے وجوب کو ثابت کرنا، ساتویں چیز یہ ہے کسی باندی کو آزاد کر کے اس کے آزاد کرنے کو اس کا مہر قرار دینا، آٹھویں چیز یہ ہے کہ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا، نویں کے مکہ میں قتال کرنا، 10ویں کسی کو وارث نہ بنانا، 11ویں آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کا زوجیت پر برقرار رہنا اور ان سے دوسرے کا نکاح کا حرام ہونا، 12ویں چیز یہ ہے کہ آپ کی متعلقہ سے ایک دوسرے کا نکاح کرنا حرام ہے، 13ویں چیز یہ ہے کہ حالت جنابت میں آپ کا مسجد میں داخل ہونا، 14ویں چیز یہ ہے کہ آپ 1 ماہ کی مسافت پر آپ کا روب طاری ہونا۔
کہ 1 مہینے تک اگر کوئی انسان پیدل چلتا رہے تو وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ جو تھا موجود تھا۔ انبیاء سابقین علیہ السلام کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے، ان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ ایک یہ کہ تمام روئے زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد ہونا، کہ اس زمین کا ہر ایک حصہ، ہر ایک کونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام روئے زمین کا آپ تھی آلہ تیمم تھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مال غنیمت کا آپ کے لیے حلال ہونا، قربانی کا آپ کے لیے حلال ہونا، قیامت تک تمام لوگوں کے لیے آپ کا رسول ہونا، آپ کا خاتم النبیین ہونا، اعمال امت کا آپ پر پیش کیا جانا، آپ کی امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا، قیامت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، شفاعت کبریہ کا حصول، مقام محمود کا حصول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تمام انبیاء سابقین کے معجزات کا حصول، آپ کے معجزات کا سب نبیوں سے زیادہ ہونا، آپ کے حمزات کا کلمہ پڑھنا، تمام مخلوق کی جو قسمیں ہیں ان کا آپ پر ایمان لانا، جتنی بھی اس دنیا میں مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں۔ سب سے کم بعثت کا زمانہ پانا، یعنی سب سے کم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اور سب سے کم جو ہے وہ کم ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیروکار تھے، کہ سب سے زیادہ پیروکار کا چھوڑ کر جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، کنکریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا، کنکریوں کا آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑھنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا، آپ کی شریعت کا تمام شارع سابقہ کے لیے ناسخ ہونا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آ گئی تو جتنی بھی پرانی شریعتیں تھیں، یعنی کہ جتنے بھی پہلے انبیاء کرام تشریف لائے تھے، ان کی سب کی شریعت جو ہے وہ ناسخ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد۔ آپ کی شریعت کا غیر منسوخ ہونا، قیامت تک کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ منسوخ نہیں کی جائے گی۔ جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آ گئے ہیں قیامت تک اب وہی جاری رہیں گے۔ شب اسراء میں تمام نبیوں کی امامت فرمانا، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا، تمام نبیوں سے افضل اور ان کا قائد ہونا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا، قیامت کے دن تمام نبیوں کا گواہ ہونا۔ 27ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر اس کی گواہی دینا۔ تمام نبیوں نے کیا فرمایا؟ اللہ ایک ہے لیکن دیکھا اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ایسے نبی ہیں جنہوں نے ہر چیز کی گواہی مشاہدہ کر کے دی ہے، دیکھ کر دی ہے۔ اس کا ڈیٹیل ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حصول وحی کے لیے کسی جگہ جانے کا قصد نہ کرنا، بلکہ جس جگہ موجود ہوں وہیں وحی الہی کا نازل ہو جانا۔ ضروری نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بستر پہ موجود ہے تو بستر میں وحی آ گئی، اگر کسی غار میں موجود ہے تو غار میں آ گئی، اگر سجدے میں موجود ہے تو سجدے میں ہے تو سجدے میں وحی آ گئی۔ جس کسی بھی حالت میں موجود ہوتے تھے تو وہیں پہ وحی کا وحی جو ہے وہ نازل ہو جاتی تھی۔ 29ویں چیز یہ ہے کہ حیات انسانی کی ہر شعبے کے لیے اسوۃ حسنہ اور آئیڈیل ہونا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل ذکر جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 30ویں چیز وہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کے دیدار کا حاصل ہونا، اور 31ویں چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کا محبوب ہونا، کہ کلمہ طیبہ بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم نہیں کہتے محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہے ان میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن جو ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 50 جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے میں ہم سے کمی پیشی ہوئی، اللہ رب العزت اپنے فضل کرم رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ جو کچھ بھی پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اپنے فضل کرم رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اس کے لیے کھول دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم
آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔